بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ہجرت کے 11ویں سال کی۔ ہجرت کا 11واں سال ختم رسول رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال ثابت ہوا۔ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اپنے سامنے فنا ہوتے دیکھا، مگر کیا شان ہے میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو سچے دین پر چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ بے شک تو مرے گا اور یہ بھی مریں گے، پھر بے شک تم اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ جب وصال کا زمانہ قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند میرے گھر آیا ہے، پھر میرے حجرے میں چھپ گیا۔ ایک اور روایت میں 3 چاند کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ میں زرہ پہنے ہوئے ہوں کہ اچانک میری زرہ اتر گئی۔ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سفید نورانی قرآن کریم کا ورق ہے، میں اس کو پڑھ رہی ہوں کہ اچانک میری آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نورانی تخت معلق ہوا میں اڑتا ہے اور ہم دونوں ننگے سر روتے جاتے ہیں۔ اس سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو صبر و استقلال کی وصیت کی، کیونکہ نبی کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے باخبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو عالم دنیا میں اس وقت تک ضرورت تھی کہ شریعت کی تکمیل ہو جائے۔ حجۃ الوداع میں یہ اعلان کر دیا تھا، ترجمہ پیش ہے، کہ آج تمہارے دین کی تکمیل ہو چکی اور اپنی نعمت تم پر پوری نازل کر دی۔ جب حجۃ الوداع سے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی۔ فوجوں کی فوجیں بن کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ہر سال قرآن کریم کی جبریل امی سے 1 دفعہ سنتے تھے، اس سال 2 دفعہ سنا۔ حجۃ الوداع میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید نہیں کہ آئندہ سال میں تم کو مل سکوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یعنی میرا زندہ رہنا اور وفات پانا تمہارے واسطے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض پر جا رہا ہوں، اس کی وسعت ایلا سے حجفہ تک ہے۔ ایلا اور حجفہ مقامات کے نام ہیں، ان سے حوض کوثر کا فاصلہ بتانا مراد ہے۔ اس کی وسعت ایلا سے حجفہ تک ہے، اور مجھے تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن یہ ڈر ہے کہ دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ یہ آخری خطبہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اس کے بعد وصال سے 2 ماہ محرم اور صفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ہدایت اور عبادات میں گزارے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ پیش کرتی ہوں کہ ڈرو اس دن سے کہ اس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیتیں وفات شریف سے 7 دن پہلے نازل ہوئی تھیں۔ یہ سب حکم پتہ دے رہے تھے کہ امام رسول رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر ماہ سفر میں 11 ہجری کو جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر درد سر ہوا، اور 5ویں دن پیر کو مرض زیادہ ہو گیا۔ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے مشورہ طلب کیا، اور سب کے مشورے سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو تھام کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لے گئے۔
جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں طاقت موجود تھی تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ آخری نماز مغرب کی تھی جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد امامت کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا، جس کا ذکر آئندہ بیان میں کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کرنے والا بنائے اور ہم سب پر اپنی تمام امت پر خاص کرم فرمائے۔ اللہم آمین۔